بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 898، ساؤتھ افریقہ کے فتوے کا تعاقب۔ نمبر 4، لکل قوم ہاد، دعوتی محنت سبب ہدایت ہے۔ ہدایت کا افسانہ، ہماری تبلیغ و دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ ساؤتھ افریقہ کا فتویٰ، ہدایت کے لیے دعوت بھی شرط نہیں کا تعاقب۔ خداوند عالم کی طرف سے ہدایت اور گمراہی کے کیا معنی ہیں؟ لغت میں ہدایت کے معنی دلالت اور رہنمائی کے ہیں، اور ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، منزل مقصود کا راستہ دکھانا، اور نمبر 2، منزل مقصود تک پہنچانا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے، تشریعی ہدایت اور تکوینی ہدایت۔ فائدہ: کبھی انسان راستہ معلوم کرنے والے کو اپنی تمام کوششوں اور لطف و کرم کے ساتھ راستے کا پتہ بتاتا ہے، لیکن راستہ طے کرنا اور منزل مقصود تک پہنچنا خود اس مسافر کا کام ہوتا، اور یہی ہدایت تشریعی ہے۔ ساری دعا انبیاء اور غیر انبیاء علیہم السلام اسی تشریعی ہدایت کے مکلف ہیں، اور کبھی انسان راستہ معلوم کرنے والے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور راستے کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اس کو منزل مقصود تک خود پہنچا دیتا ہے۔ اسے تکوینی ہدایت کہتے ہیں۔ یہ کام اللہ جل جلالہ کا ہے، بندے اس سے عاجز ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہے کہ انسان پہلے مرحلے میں صرف قوانین بیان کرتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے شرائط بیان کر دیتا ہے، لیکن دوسرے مرحلے میں منزل مقصود تک پہنچنے میں راستے کا پتہ بتانے کے علاوہ سامان سفر بھی فراہم کرنا، اور اس میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو بھی دور کرنا، اور اس راہ پر چلنے والے کو منزل مقصود تک پہنچنے میں حفاظت بھی کرنا، یہ تکوینی ہدایت ہے، اور یہ ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے، جیسے قوم یونس علیہ السلام کی ہدایت، اصحاب کہف کی ہدایت وغیرہ۔ اور اس طرح کی ہدایت کو انسانی دعوت و تبلیغ کی ہرگز ضرورت نہیں۔ مفتیان ساؤتھ افریقہ کا فتویٰ کہ ہدایت کے لیے دعوت کی ضرورت نہیں، اس میں انہوں نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر تشریعی ہدایت کا انکار کیا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ البتہ اس فتوے میں تکوینی ہدایت کا ثبوت ہے، جو حق اور صحیح ہے۔ اولاد کے حصول کے لیے شادی سبب ہے، اور یہ تشریعی نظام ہے۔ اسی طرح ہدایت کے لیے دعوت سبب ہے۔ دعوت بغیر ہدایت تشریعی طریق پر ممکن نہیں۔ البتہ بغیر بیوی کے بچے کا حصول تو وہ تکوینی نظام پر محمول ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اسی طرح مفتی اعظم مفتی ابوالقاسم صاحب دامت و برکاتہم کا فتویٰ کہ طور والے واقعے میں بنی اسرائیل کا گمراہ ہونا مشیت الہی تھا، یہاں بھی حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب مدظلہ سے خطا سرزد ہوئی۔ قوم بنی اسرائیل کا گمراہ ہونا تکوینی نظام کے تحت نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تفسیر: ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مشرکین کی عقل، سماعت اور بصارت اللہ تعالیٰ نے سلب فرما لی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ لوگوں پر اللہ عز و جل کا ظلم نہیں، کیونکہ کفار کا ہدایت سے محروم ہونا ان کے اپنے کرتوتوں اور ضد و عناد کا سبب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ عز و جل نے ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں کی تھی، بلکہ اللہ عز و جل نے یہ صلاحیت ان میں پیدا کی، مگر خود انہوں نے اسے تباہ کر دیا، تو قصور خود ان کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب شرائط نظام تشریعی کا فقدان تھا،
ملاحظہ ہو تفاسیر معارف القرآن مفتی شفیع صاحب عثمانی۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر انسان قرآن مجید کی آیات پر ایک اجمالی نظر ڈالے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم نے ہدایت اور گمراہی کو فعل خداوندی میں شمار کیا ہے اور دونوں کی نسبت اسی کی طرف دی گئی ہے۔ اگر ہم اس سلسلے کی تمام آیات کو یکجا کریں تو بحث طویل ہو جائے گی، صرف چند آیات پر اکتفا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں پڑھتے ہیں، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 93 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے منزل ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے قرآن مجید میں اور بھی بہت سی آیات موجود ہیں، اور بعض آیات میں واضح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت دیے جانے کی نفی بھی کی گئی ہے، اور ہدایت دینے کے اختیار کو صرف اور صرف خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ قصص آیت نمبر 56 میں بیان ہوا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے میرے پیغمبر آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 272 میں بیان ہوا، لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے پیغمبر ان کے ہدایت پانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ ان آیات کے عمیق معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض افراد ان کے ظاہری معنی پر تکیہ کرتے ہوئے ان آیات کی تفسیر میں ایسے گمراہ اور راہ ہدایت سے بھٹکے کہ جبریہ فرقے کی آتش عقائد میں جا گرے، اور یہی نہیں بلکہ بعض مشہور مفسرین بھی اس آفت سے نہ بچ سکے اور اس فرقے کی خطرناک وادی میں پھنس گئے ہیں، یہاں تک کہ ہدایت اور گمراہی کے تمام مراحل کو جبری طریقے پر مان بیٹھے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اس عقیدے کو خدا کی عدالت اور حکمت کے منافی دیکھا تو خدا کی عدالت ہی کے منکر ہو گئے تاکہ اپنی کی ہوئی غلطی کی اصلاح کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم جبر کے عقیدے کو مان لیں، یعنی ہدایت کے لیے دعوت کی ضرورت نہیں، تو پھر دعوتی لائن کی تکالیف اور فرائض اور بعثت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے نزول کا کوئی مفہوم ہی نہیں بچتا۔ لیکن جو افراد نظریہ اختیار کے طرفدار ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی بھی عقل سلیم اس بات کو قبول نہیں کر سکتی کہ خداوند عالم کسی کو گمراہی کا راستہ طے کرنے پر مجبور بھی کرے اور پھر اس پر عذاب بھی کرے، یا بعض لوگوں کو ہدایت کے لیے مجبور کرے اور پھر بلا وجہ ان کو اس کام کی جزا اور ثواب بھی دے، اور ان کو ایسے کام کی وجہ سے دوسروں پر فوقیت دے جو انہوں نے ایسے کام انجام نہیں دیے۔ لہٰذا انہوں نے آیت کی تفاسیر کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا ہے اور اس سلسلے میں بہت ہی دقیق تفسیر کی ہے جو ہدایت اور گمراہی کے سلسلے میں بیان ہونے والی تمام آیات سے ہم آہنگ ہے، اور بغیر کسی ظاہری خلاف کے بہترین طریقے سے ان تمام آیات کی تفسیر کرتی ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے، تشریعی ہدایت یعنی عام طور سے سبھی کو راستہ دکھا دیا گیا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی قید اور شرط بالکل نہیں رکھی گئی ہے، جیسا کہ سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں وارد ہوا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یقیناً ہم نے اس انسان کو راستے کی ہدایت دے دی ہے، چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والا ہو جائے۔ اسی طرح سورہ شورا کی آیت نمبر 52 میں پڑھتے ہیں، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ فائدہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت حق خداوند عالم کی طرف سے ہیں، کیونکہ انبیاء کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے،
بعض منحرف اور مشرکین کے بارے میں سورہ نجم آیت نمبر 23 میں بیان ہوا ہے، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور یقیناً ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، لیکن تکوینی ہدایت یعنی منزل مقصود تک پہنچانا، راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کرنا اور ساحل نجات پر پہنچنے تک ہر طرح کی حمایت اور حفاظت کرنا، جیسا کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے۔ لیکن یہ ہدایت عمدہ خصال اور صفات کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ ہدایت ایک ایسے خاص گروہ سے مخصوص ہے جس کے صفات خود قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، اور اس کے بد مقابل ضلالت اور گمراہی ہے، وہ بھی خاص گروہ سے مخصوص ہے جس کے صفات بھی قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ اگرچہ بہت سی آیات مطلق ہیں، لیکن دوسری بہت سی آیات میں جن میں وہ شرائط واضح طور پر بیان ہوئے ہیں، اور جب ہم ان مطلق اور مقید آیات کو ایک دوسرے کے برابر رکھتے ہیں تو مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور آیات کے معنی و تفسیر میں کسی طرح کے شک اور تردد کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور نہ صرف یہ کہ انسان کے اختیار، آزادی اور ارادے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ مکمل اور تشفی بخش طور پر ان کی تاکید کرتی ہیں۔ یہاں درج ذیل وضاحت ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ خدا اسی طرح بہت سے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے، اور گمراہی صرف انہی کا حصہ ہے جو فاسق ہیں۔ یہاں پر ضلالت اور گمراہی کی وجہ فسق و فجور اور فرمان الہی کی مخالفت بیان کی گئی ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت میں ظلم پر توجہ دلائی گئی ہے اور اس کو ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہموار کرنے والا بتایا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کی ہدایت بھی نہیں کرتا۔ یہاں پر کفر کو گمراہی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ کسی بھی جھوٹے اور ناشکری کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں جھوٹ اور ناشکری کو ضلالت اور گمراہی کا پیش خیمہ شمار کیا گیا ہے۔ نیز ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ کسی زیادتی کرنے والے اور جھوٹے کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضول خرچی اور جھوٹ گمراہی کا باعث ہے۔ ہم نے یہاں تک اس سلسلے میں بیان ہونے والی چند آیات کو بیان کیا۔ اسی طرح دوسری آیات قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں بیان ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید نے خدا کی طرف سے ضلالت اور گمراہی انہی لوگوں کے لیے مخصوص کی ہے جن میں یہ صفات پائے جاتے ہوں: کفر، ظلم، فسق، جھوٹ، فضول خرچی اور کفران نعمت۔ کیا جن لوگوں میں یہ صفات پائے جاتے ہیں وہ ضلالت اور گمراہی کے سزاوار نہیں ہیں؟ بالفاظ دیگر جو لوگ ان برائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، کیا ان کے دلوں پر ظلمت اور تاریکی اثر نہیں کرتی؟ صاف اور شفاف الفاظ میں یوں کہیں کہ اس طرح کے اعمال اور صفات میں کچھ خاص اثر ہے جو آخر کار انسان کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی عقل، آنکھ اور کان پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کو ضلالت اور گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں۔ اور چونکہ تمام چیزوں کی خاصیت اور تمام اسباب کے اثرات خدا کے حکم سے ہیں، لہذا ضلالت اور گمراہی کو ان تمام موارد میں خدا کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ خود انسان کے ارادے اور اختیار کی وجہ سے ہیں۔ یہاں تک بیان ضلالت اور گمراہی کے اسباب کا تھا۔ اسی طرح ہدایت کے سلسلے میں بھی قرآن کریم نے کچھ شرائط اور اوصاف بیان کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی بغیر کسی علت اور حکمت الہی کے خلاف نہیں ہے۔ بعض وہ صفات جن کی وجہ سے انسان ہدایت اور لطف الہی کا مستحق ہوتا ہے درج ذیل آیات میں بیان ہوئی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، جس کے ذریعے خدا اپنی خوشنودی کا اتباع کرنے والوں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے
اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر اپنے حکم سے نور کی طرف لے آتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حکم خدا کی پیروی اور اس کی رضا حاصل کرنے سے ہدایت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جو اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں انہیں ہدایت دیتا ہے۔ یہاں توبہ اور استغفار کرنے والے کو ہدایت کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے۔ اس آیت میں راہ خدا میں مخلصانہ جہاد کو ہدایت کے لیے اصلی شرط کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ نیز ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے والذین اہتدوا زادہم ہدی، اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کر لی خدا نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ان کو مزید تقوی عنایت فرمایا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انسان راہ ہدایت کی طرف قدم بڑھائے تو خداوند عالم اس کو مزید راستہ طے کرنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک بندوں کی طرف سے توبہ اور استغفار نہ ہو اور خدا کے حکم کی پیروی نہ ہو، نیز جب تک خدا کی راہ میں جد و جہد اور کوشش نہ ہو اور جب تک خدا کی راہ میں قدم نہ بڑھائے جائیں تو لطف الہی ان کے شامل حال نہیں ہوگا اور ان کی مدد نہیں ہوگی، نیز وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ جن لوگوں میں یہ صفات موجود ہوں کیا ان کے لیے ہدایت یافتہ ہونا ضروری نہیں؟ اور کیا انہیں ہدایت کے لیے مجبور کیا گیا ہے؟ آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیات بہت واضح ہیں، لیکن جن لوگوں نے ہدایت اور گمراہی کے سلسلے میں بیان ہونے والی آیات کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو ایسے ہی لوگ اس خطرناک غلطی کا شکار ہوئے ہیں۔ اور فماذا بعد الحق الا الضلال کے مانند جب انہوں نے حقیقت کو نہ پایا تو افسانہ گڑھ لیا۔ ان کے لیے یہی کہا جائے کہ ان لوگوں نے ضلالت اور گمراہی کا راستہ خود ہی ہموار کیا ہے۔ بہرحال ہدایت اور ضلالت کا مسئلہ حکمت اور مشیت سے خالی نہیں ہے، بلکہ ہر موقع پر خاص شرائط ہوتے ہیں جو خدا کے حکیم ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ہماری دعوت و تبلیغ میں اعمال صحابہ موجود ہیں، یعنی دعوت، خدمت، ذکر، عبادت، تعلیم و تعلم، ہجرت اور نصرت وغیرہ سے اسی پر زور دیتے ہیں کہ انسانیت پر شفقت کرتے ہوئے، ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو سہتے ہوئے ان سے دعوتی کام کروائیں، انہیں اللہ سے جوڑیں تاکہ ان میں وہ مذکورہ بالا صفات پیدا ہوں جو انہیں ہدایت کے حصول کے قابل بنا دے، اور ان صفات رذیلہ سے بچائیں جو ہدایت کے حصول میں مانع بنتے ہیں۔ تبلیغی عمومی چلت پھرت سے قبل بھی علماء نے اصلاحی لائن کی محنتیں کی، مگر وہ اس تیزی سے ہدایت کے پھیلنے کا سبب نہیں بنی، اس لیے کہ ان کی اصلاحی محنت میں صرف وعظ، تزکیہ تھا، چلت پھرت، گشتے خروج، ہجرت نصرت والا نظام نہیں تھا۔ حالانکہ وہ علماء علم کے پہاڑ تھے، کاملین کی جماعت تھی، ان کے مقابل عوام کی عامی جماعت جو ہر لائن سے نامکمل تھی، لیکن ترتیب جہد صحابہ پر محنت کرنے والے تھے، اور ان کی محنت سے ہدایت جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی، اور اس محنت کی برکت سے دنیا بھر میں مساجد، مدارس، خانقاہیں وجود میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ دعوتی محنت کو اور داعیوں کو اور ان کے مدارس کو، خانقاہوں کو، سب کو قبول فرمائیں اور انسانوں کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔